جی السلام علیکم، میں ہوں عمران وی سولوو سے. میرے ساتھ ہیں مس جنہ. اور آج کا ٹاپک کچھ اہم ہے، پڑوسی کے حقوق. تو اس کے بارے میں تو ہمارے مذہب نے بڑی سخت تاکید کی ہوئی ہے. اور ویسے ان جنرل بھی اگر ہم غور کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ بڑے سخت ہیں. آپ کسی کو نہ پریشان کر سکتے ہیں، نہ کسی کو تنگ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. Exactly. اور اس کی سختی اور اس پہ عمل درآمد باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بھی سختی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں کبھی کبھی کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں کسی بات سے. تو بہرحال اس میں چونکہ مزید بات کرنے کے لیے مس جنہ کو میں کہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ ایک حدیث کا بھی ریفرنس دیں گی مس جنہ، اور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ جی. اب آپ کچھ بات کریں. السلام علیکم، کیسے ہیں ویوز آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمیں آپ کے کمنٹس ملنا تھوڑا کم ہو گئے ہیں، ضرور ہمیں کمنٹ کیجئے، ہمیں بتائیے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں. سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ. پڑوسیوں کے حقوق میں تو جو ایک حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اتنے حقوق ہیں ان کے کہ اگر شاید ان کو وراثت میں سے بھی حصہ مل جاتا، تو اس قدر حقوق ہیں. لیکن بات the point I want to make is کہ کیا ہم وہ حقوق پورے کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ، حقوق جتنے بھی ہوں، کسی بھی اسپیکٹ سے دیکھا جائے یا کسی بھی اس کو کیٹیگری کو دیکھا جائے، وہ جانوروں کے بھی ہیں، وہ انسانوں کے بھی ہیں، ہمسایوں کے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں، نبیوں کے ہیں، ایمان کے ہیں، مطلب ہر چیز کے حقوق ہیں، والدین کے ہیں، شوہر اور بیوی کے ہیں، اولاد کے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ہر چیز کو فلفل نہیں کر سکتے، ہر چیز کے اس کے اکارڈنگ اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ انویئر ہیں آج کل، اور لوگ پرائیویسی ہے ہر کسی کی اپنی، تو ہم لوگ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے ہیں. کسی کے گھر کیا ہو رہا ہے کسی کے نہیں. جیسے ابھی سر کچھ دن پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ایک صاحب سے روز ملاقات ہوتی تھی، تو ہمسائے میں بالکل، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. چند دن وہ نام ملے تو کچھ دن ملنے کے بعد پتا چلا کہ جی ان کے ہاں کسی کی رحلت ہو گئی ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ بھی ان چیزوں کو آج کے دور میں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ نا وہ پرسنل لے کر چلتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے سیکریٹس یا گھروں کی باتیں ریویل کریں، وہ پتہ چلیں. یہ نہیں ہے اس میں حقوق میں آتا. حقوق میں یہ ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے ہمسایہ، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، رات گئے کہیں جانا پڑ گیا تو آپ اس کی مدد کریں. سب سے امپورٹنٹ جو چیز میں یہاں پہ ذکر کروں گی، ہم سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں سب کچھ، لیکن ایک المیہ سٹل وہی ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی آتا ہے تو وہ گاڑی سے نکل کر جا کے گھر کی بیل نہیں کرتا، وہ گاڑی کا یا بائک کے ہارن پہ ہارن دیے جاتا ہے. اور وہ اتنے بڑے ہارنز ہوتے ہیں، اتنے سویرلی وہ آ کر لگتے ہیں کہ کسی بزرگ کو یا گھروں میں ارد گرد جو بیمار ہیں یا بچے اگر سو رہے ہیں، نیو بورن بیبی ہے یا کوئی مدر کوئی بھی آرام کر رہا ہے، تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور نیند آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار ڈسٹرب ہو جائے تو پھر گئی. تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں. یہ بھی ہمسایوں کے حقوق میں ہی آتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں ہی آتا ہے کہ آپ کسی کو تنگ نہیں کریں. پھر آپ نے اپنے گھر میں اگر کوئی پیٹس پالے ہوئے ہیں تو وہ اتنا شور نہ مچائیں کہ آپ کے ہمسائے اس سے ڈسٹرب ہوں. یہ ساری چیزیں، کسی بھی طرح کی ڈسٹربنس اپنے ہمسائے کو نہ دینا مطلب ہے کہ آپ حقوق کو پورا کر رہے ہیں. پھر گاہے بگاہے اگر کوئی ایسی چیز آپ کے گھر کوئی بنتی ہے تو آپ بھیج دیں سب کو ایک ساتھ، تاکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ سفید پوشی کا بھرم بھی ہوتا ہے سم ٹائمز، تو ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو اور کوئی کھا لے.
सो बस यही है पड़ोसियों के हकूक आप कितना पूरा करते हैं, कितनी आप में पेशेंस है कि कोई आपको तंग किए जा रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हो, और फाइनली आपने क्या किया या क्या करते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।